افسوس کی بات ہے، پھر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم یہ شعور تو ہونا چاہیے کہ ہم کتنی مصیبت میں گرفتار ہے اس وقت پورا دنیا اسلام، پورا دنیا اسلام۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنا نظام نہیں چلا سکتے، ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے ناتواں ہیں اور اتنے بزدل ہیں کہ ہم اپنا نظام جو ہے وہ نظام چلانے کی نہ سکت رکھتے ہیں، نہ جرت رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہم کوئی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو یہ نظریہ کوئی نیا نہیں ہے، اس نظریے کے تحت ہی کہ اس کو سامنے رکھ ہی پاکستان بنا تھا نا جی، کہ پاک و ہند کے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ انگریز جو ہے وہ ساز باز کر رہے ہیں انڈیا ہندوؤں کے ساتھ، اور ہمیں پھر دوبارہ ایک غلامی سے دوسری غلامی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں نے جب یہ پھام لیا، ہماری قیادت اس وقت کی جو تھی انہوں نے یہ پھام لیا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کرنے والے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا، اور ایسا ملک کے اور اسی بنیاد پہ جنگ لڑی گئی دونوں قوتوں کے ساتھ، ایک طرف ہندو تھے اور دوسری طرف انگریز تھے، اور جنگ لڑنے والا ایک جری مرد تھا، قائد اعظم قوم کے جن پہ بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے یہ جنگ لڑی اور تنہا لڑی، اور بڑی مخالفتوں کے باوجود وہ ایک ایسا عظیم شخص تھا کہ اس نے جب قیادت سنبھالی تو پھر اس نے دم اس وقت لیا جب پاکستان بن گیا، اور اس کی ساری زندگی جد و جہد اور کوشش سے عبارت ہے، اور یوں پاکستان ہمیں ملا۔ تو جس نظریے کے تحت یہ پاکستان وجود میں آیا، اور جس نظریے کے تحت قائد اعظم نے یہ جنگ لڑی کہ انگریز کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ، کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، ہم مسلمان، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اور ہمارا نظام علیحدہ ہے آپ لوگوں سے، ہماری تہذیب علیحدہ ہے، ہمارا تمدن علیحدہ ہے، ہر چیز ہماری آپ سے جدا ہے، تو اس لیے ہمیں ایسا ملک ہمیں چاہیے، اور بر صغیر میں کہ جس میں ہم اپنے نظریے کے تحت اپنے اسلام کو نافذ کریں اور شریعت کو نافذ کر کے ہم اس سے اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو یہ جنگ قائد اعظم نے جیت لی، اور اس دوران قوم نے بھی لبیک کہا، اور قائد اعظم کا پورا ساتھ دیا، علماء نے پورا ساتھ دیا، صوفیاء کرام نے پورا ساتھ دیا، عوام الناس نے بھی یہ بات سمجھی، اور سارے کے سارے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نکل آئے، اور قائد اعظم کو مضبوط بنایا، مضبوط کیا، اور انگریز اور ہندو جو ہے وہ آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو گئے، اور یوں پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن جس نظریے کے تحت وہ وجود میں ہے، آج وہ نظریہ نہیں ہے، وہ نظریہ قوم نے چھوڑ دیا، یعنی دین کا نفاذ جو مقصد تھا، دین کو تخت پہ لانے والا جو مقصد تھا، وہ فوت ہو گیا۔ آج کسی جماعت کا وہ نعرہ نہیں ہے۔ تو جب قومیں نظریے چھوڑ دیتی ہیں تو پھر تو برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج یہ بات سوچنے کی ہے کہ پاکستان کی زبوں حالی، پاکستان کی تباہی، اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، یہ کیا معاملات ہیں۔ تو کم از کم میں تو اس کو اس نقطہ سے دیکھتا ہوں اور اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ہمیں سزا مل رہی ہے اس نظریے سے بے وفائی کی۔ ہم نے وہ نظریہ چھوڑا، اور اللہ پاک نے کیونکہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ اللہ اور رسول کی منشا سے یہ وجود میں آیا کہ یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہوگا، یہاں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا،
اور یہ ایک عظیم قوت کے طور پہ ابھرے گا پوری دنیا میں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے بجائے اپنے نظریے کو سنبھالنے کے، ہم نے جمہوریت کو سنبھال لیا، ہم نے غیر کے نظام کو سنبھال لیا، ہم نے غیر کی تہذیب کو اپنا لیا، غیر کی سوچ کو اپنا لیا، غیر کی تمدن کو اپنا لیا۔ ایک تہذیب جو ہے اس میں ہم جکڑے گئے، جو کہ مغربی تہذیب ہے، اور ابھی یہ وسیع تر معنوں میں یہ تہذیب تو اب چھا چکی ہے، پوری دنیا میں چھا چکی ہے، اور ہم اسی کے غلام ہیں، اس تہذیب کے اب غلام ہیں، اس مغربی تہذیب کے، مغربی سوچ کے، مغربی نظام کے ہم غلام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نظام کے لیے کوشش کریں، اپنے ملک میں، بلکہ چاہیے تو یہ کہ پوری دنیا میں ہر جگہ یہ تحریک اٹھنی چاہیے کہ ہر ملک میں اسلام کا نفاذ ہو، اور وہاں پہ دین جو ہے وہ تخت پہ آئے، اور لوگ جو ہے شریعت کے تحت اپنی زندگیاں گزاریں۔ لیکن افسوس یہ بات کہیں نظر نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، اس دور میں ہمیں ایک عظیم قائد ملا، اور عظیم نظریہ اس نے دوبارہ زندہ کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ختم نبوت پہ کی بات کی، علماء کو عزت اور وقار دینے کی بات کی، اور پاکستان کی فلاح کی بات کی، اور یوں وہ یہ نغمہ گاتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اور ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان کے جو نظریات تھے ان کے مطابق آگے بڑھیں۔ اور آپ جو ہے یہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نوجوان ہیں، اور آپ میدان عمل میں آئیں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے آپ پہنچیں وہاں پہ، اور لوگوں کی ذہن سازی کریں، لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور پاکستان کی فلاح اور بقا بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے باہر نہیں۔ جب تک ہم اپنے ملک میں دین نافذ نہیں کرتے، دیکھو انصاف نام کی چیز نہیں ہے، بربریت ہے، جنگل کا قانون ہے۔ ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں یہ اس نظام عدل کو جو پاکستان میں ہے۔ یقین کریں، بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو اسلام کا بہت بڑا ایک طرح امتیاز تھا کہ انصاف اس میں، ہمارے ہاں بڑی بڑی روایات، اور کلام پاک اللہ پاک بھی فرماتے ہیں اپنے کلام میں بھی، اور انصاف کے ہمارے تاریخ بھری پڑی ہے، کیسے کیسے ہمارے انصاف، اور صحابہ کرام کا خاص طور پہ دور جو ہے ایسے لوگوں کو انصاف ملتا تھا۔ آج ہمیں رونا آتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جو یہ سب کچھ دیکھ کر۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو، ہمارا کوئی وہ نقشہ اپنا نہیں ہے، ہمارے ادارے تمام کے تمام وہ تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، اور ان میں ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جو لوٹ گھسوٹ ان کا کام ہے، وہ تباہ کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے اچھے جو ہمارے پروجیکٹ جیسے سٹیل مل ہے، ابھی خربوں کی اس کی مالیت ہے، اور آج وہ بیکار پڑی ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہمارا پی آئی اے جو ایک وقت میں بڑا نام تھا پی آئی اے کا، آج ختم ہے، آج کوئی اسے جانتا ہی نہیں ہے، انتہائی بری حالت میں ہے۔ تو ہمارے تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ ظہور حالی کا شکار ہیں، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے جس نظام کی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، یہ نظام ایک تو فرسودہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کافرانہ نظام ہے، ہمارا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ ہمارا نظام ہمارے اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ نظام جو میرے نبی لے کر آئے، میرے رب نے بھیجا، ہمارے اور آپ کے رب نے بھیجا۔ ہم مسلمان ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اور اس نے بنا کے بھیجا ہمارے لیے کہ یہ ہے قانون آپ کا، اس کو آپ نافذ کرو۔ اور میرے پیارے نبی نے وہ قانون نافذ کیا، کر کے دکھایا دنیا کو، اور اسلام نے یعنی طاقت بن کے کبرا۔ اس کے بعد صحابہ کرام بھی اس پہ
کاربند رہے، اس نظام کو کتنے احسن طریقے سے چلایا اور کافی صدیوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ لیکن افسوس کہ ہماری نالائقی کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم آج اپنا نظام چھوڑ کے، اللہ پاک کا بھیجا ہوا نظام چھوڑ کے ہم نے غیر کا نظام اپنایا۔ تو یہ ثمرات ہیں جو ہمیں ملے غیر کے نظام کے، کہ اس نظام میں وہی لوگ اوپر آتے ہیں جو کہ نالائق ہیں، جو کہ بے ایمان ہیں، بے شعور ہیں، لٹیرے ہیں، زانی ہیں، ڈاکو ہیں۔ کیا ان کا سب کو دیکھیں، ان کا ماضی کیا ہے ان لوگوں کا؟ تو یہ اس نظام کی وجہ سے اوپر آئے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے یہ، کہ یہ اس نظام کا یہ خاصہ ہے کہ اس نظام میں ہر برا شخص بڑے آسانی سے اوپر آ جاتا ہے، اور نیک آدمی، پارسا آدمی، صالح آدمی، اللہ اور رسول سے ڈرنے والا آدمی، متقی و پرہیزگار آدمی اس نظام میں اوپر نہیں آ سکتا۔ وہ جتنے مرضی پاپڑ بیل لے، اسے نہیں آنے دیا جاتا۔ ہم بھگت رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں۔ دیکھو نا ہمارے ساتھ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ابھی تک ہو رہا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت میں پہرا دینے کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ جرم ہے؟ یہ اور اس کو جرم سمجھا جاتا ہے ہمارے، یہ وہ سوچ ہے نا، یہ بے شعوری ہے، یہ دین دشمنی ہے، یہ اسلام دشمنی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کوئی غیر نہیں، اپنے کر رہے ہیں۔ اور کم بختوں خود تو سوچو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، اور کام کس کا کر رہے ہو؟ نظام کس کا چلا رہے ہو؟ عجیب بات ہے، عجیب تماشا بنا رکھا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا قصور یہی ہے کہ جو بھی نام لے گا اپنے نظام کا، نظام مصطفیٰ کا نام لے گا، جو شریعت کے نفاذ کی بات کرے گا، اس کے لیے ہر طرف سے کھڑے ہو جائیں گے رکاوٹیں، مشکلات، اور کوئی آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ تو یار یہ سوچ کا مقام ہے کہ آخر کب تک؟ ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو جگانے کی، ہمیں ضرورت ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل جانے کی، ہر گھر میں جاؤ میرے عزیزوں، ہر گھر میں جاؤ، ہر ایک سے رابطہ کرو اور انہیں بتاؤ، انہیں جھنجھوڑ کے بتاؤ کہ ہم کس مقصد کے لیے سامنے آئے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں بھائی، جو آپ کا بھی وہی دین ہے، ہمارا بھی، ہم سب مسلمان ہیں، اور اپنے نظام کو چھوڑ کر غیر کا نظام اپنایا ہوا ہے، اور اس کے ثمرات بھی آپ کے سامنے ہیں، جو بھی خودگی اس نظام میں ملتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم اپنا پاکیزہ نظام چھوڑ کے، اللہ کا بھیجا ہوا نظام چھوڑ کے، ہمارا آئین تو قرآن ہے بھائی، جمہوریت نہیں، کدھر پھرتے ہو تم؟ تو میں اپنے جو بھی مجھے، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، جو بھی مجھے سنتا ہے، میری اس سے دست بستہ یہ درخواست ہے، خدا را اب کے بار غلطی نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک کا جلال بڑا سخت ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں اور پھر ہمیں کوئی چھڑانے والا نہ ہو، ایسی کوئی تباہی نہ آ جائے۔ اس لیے آپ یہ کفران نعمت ہے کہ اللہ پاک کی ہم نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ پاک کے قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اللہ پاک کے بھیجے نظام کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کو ناراض نہ کریں، آئیں اور ہم سب مل کر اس قوم کی تقدیر کو بدلیں، اس پیارے پاکستان کی تقدیر کو بدلیں، کہ آج اس نظریے کو دوبارہ زندہ کریں اور اس نظریے کے ساتھ لگ جائیں، کوئی دوسری بات ہی نہ کریں۔ حقیقت میں کوئی دوسرا بات ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی اور نظام مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہمارا نظام تو قرآن ہے، ہمارا آئین تو قرآن ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اس چیز کو سمجھتے؟ ہم کیوں ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، جو دین سے دور ہے، جو شریعت سے دور ہے؟
ہم لوگ آپ کے سامنے آئیں تو ہم دین کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کریں گے اور پیش کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں اس علاقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں، مجھے سارے یہ لوگ جانتے ہیں، میں یہاں کا جم پالوں، یہاں ہی میں پڑھا ہوں، یہاں ہی میں بڑا ہوا ہوں، اور پھر میں فوج میں جا کر واپس آ کر بھی یہاں ہی میں سیٹل ہوا ہوں، اور میں ایک خدمت کے جذبے سے کام کر رہا ہوں یہاں بھی۔ اور ابھی میں چاہتا ہوں اس عمر میں، بعض لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں جی یہ بھائی صاحب بوڑھے ہیں اس عمر میں سیاست میں، بھائی یہ بات عمر کی نہیں ہے، یہ بات درد کی ہے، یہ بات وہ دکھ کی ہے جو میرے اندر ہے، جو درد بھرا ہوا ہے میرے اندر، جو تکلیف ہے مجھے۔ تکلیف یہ ہے کہ آپ لوگ کیوں ان غلط لوگوں کا چناؤ کرتے ہو؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، کیسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجتے ہو جو 5 سال تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور منہ میں انہوں نے پتہ نہیں کیا ڈالا ہوتا ہے کہ ان کی آواز نہیں نکلتی وہاں پہ۔ کس لیے جاتے ہیں اسمبلیوں میں؟ آپ لوگوں کے دکھ کا مداوع کرنے کے، علاج کرنے کے لیے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے، قانون سازی کے لیے، لیکن ان کے کرتوت آپ کو پتہ ہے کیا یہ لوگ وہاں جا کر کرتے ہیں۔ اور ہر دفعہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، چہرے بدل کے آ جاتے ہیں، اور نئے نئے انداز سے آ جاتے ہیں، اور آپ سے پھر ووٹ لے کر پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ خدا را ان لوگوں کو پہچانو، اپنی نیک قیادت کا انتخاب کرو، جو آپ کی صحیح معنوں میں حقیقی قیادت وہی ہے، اور وہ علماء اور صوفیاء ہے۔ دین کی شناخت علماء اور صوفیاء سے ہے، جنہوں نے دین پڑھا، سمجھا، اس پہ عمل کیا۔ وہ لوگ کیا دین کو جانے جو یورپ میں پڑھ کے آتے ہیں، جو امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں، انہیں آپ دانشور کہتے ہو، اور جو حقیقی علم والے ہیں وہ تو دین والے ہیں، جو دین کا علم حاصل کیا، حقیقی دانشور تو وہ ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو میرے دوستو، ہم بار بار آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور میں جو میدان میں آیا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کتنا بیمار ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے کتنی بیماری ہیں، اور مجھے آرام کرنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ایسی طاقت ہے جو آرام نہیں کرنے دیتی، اور وہ میرے اندر کا جذبہ ہے کہ میں مرنا تو چارپائی پہ لیٹ کر بھی ہے، بیٹھ کے تو بہتر نہیں ہے کہ انسان کچھ کر کے مرے، کچھ اچھا کر کے مرے۔ تو میں اس جذبے سے کام کر رہا ہوں، اس لیے نہ میری بیماری آڑے آ رہی ہے میرے کام کے، اور نہ میرا بڑھاپا اس حائل ہو رہا ہے میرے اس مشن میں۔ میں انشاءاللہ آخری دم تک لڑتا رہوں گا، اور میں انہی جذبوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے جوانوں میں یہ جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ہوش کرو، ہمارے پاس سوچ ہے، ہمارے پاس فکر ہے، جوانوں کے پاس ہمت ہے، جرأت ہے، جذبے ہیں۔ آپ اپنے جذبوں کو بروئے کار لاؤ، ہم اپنی فکر کو بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم اپنی فکر کو آپ کو دیتے ہیں، اور آپ اس کو عملی صورت دیں، کیونکہ اس وقت قوت اور طاقت آپ کے پاس ہے، پوری قوم کے پاس ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اس دفعہ پاکستان میں ہماری پارٹی کو لوگ منتخب کریں گے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ اب لوگوں میں اویکننگ آ رہی ہے، ان میں وہ جاگ رہے ہیں، انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ نالائقوں سے جان چھڑاؤ۔ اس دفعہ آپ نے 75-76 سال تک آپ غلطیاں کرتے آئے ہو، آپ غلط لوگوں کا انتخاب کرتے آئے ہو، اور آج اس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہو۔ یار ایک دفعہ ہمیں بھی تو موقع دو، دین والوں کو بھی تو موقع دو، جو اصل وارث ہے اس ملک کے۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اصل وارث کون ہے؟ اس ملک کے اصل وارث علماء ہیں، کیونکہ یہ ملک دین کے نام پہ وجود میں آیا، اور دین کے وارث علماء ہیں۔ اس طریقے سے یہ وراثت جو ہے یہ علماء کی ہے،
یہ پاکستان میں سیاست بھی علماء کا حق ہے اور اس کی قیادت بھی علماء کا حق ہے. یہ نقطہ آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ علماء کو آپ نے ایک طبقہ بنا کر رکھ دیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. علماء ویسے تو زندگی میں آپ جب مسائل ہوتے ہیں تو علماء کی طرف، جب نکاح پڑھانا ہو تو علماء کے پاس جاؤ جی، جنازہ پڑھانا تو علماء کے پاس جاؤ جی، اور آپ کے بچوں کو پڑھانا ہو تو علماء کے پاس جاؤ جی، قرآن پڑھانا ہو تو علماء کے پاس جاؤ جی. اور لیکن آپ ان کو عملی زندگی میں، سیاست میں آپ جب آئے تو آپ تنقید کرتے ہو کہ یہ مولانا کا کیا کام ہے سیاست سے. تو پھر آپ گویا یہ تو تنقید آپ کس پہ کر رہے ہو؟ کیا میرے نبی نے سیاست نہیں کی؟ کیا ہمارے صحابہ کرام نے سیاست نہیں کی؟ تو کیوں نہیں آپ یہ بات سمجھتے ہو کہ سیاست تو دین کا حصہ ہے؟ ہمارا آدھا دین تو سیاست ہے. اور سیاست مسجد میں، کیونکہ سیاست ایک پاکیزہ اور عبادت ہے، سیاست پاکیزہ چیز ہے. تو اس لیے میرے دوستو، آپ مسجد کو میں جو امام ہیں ان کو وقت دو، ان کو عزت دو. اور اسی صورت میں ہے کہ آپ ان کو اپنا قائد مانو اور ان کی قیادت میں متحد ہو جاؤ. علماء کرام بھی جہاں بھی ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، یہ بتائیں، اور ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں کہ ان کی حقیقی قیادت کہاں پہ ہے. حقیقی قیادت جو ہے مسجدوں سے نکلنی ہے. یہ قیادت مسجدوں سے ابھرے گی، مسجدوں سے نکلیں گے لوگ انشاءاللہ. یہ ہمارے مراکز ہیں، یہ ہمارے طاقت کے مراکز ہیں، یہ ہمارے طاقت کے محور ہیں. یہاں سے لوگوں کو علماء اکٹھا کر کے باہر نکلیں گے اور دین کی نفاذ کے لیے نکلیں گے، حق کے بول بالے کے لیے باہر نکلیں گے. اور مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب لوگ جوک در جوک باہر نکلیں گے، اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلیں گے اور اپنا حق ادا کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.